رستم شاہ جی سے بات کرتے ہیں. ہلو جی سر، ہلو. کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے سلیم بھائی کا، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے بھی جا کے چینل ویسے دوبارہ سبسکرائب کر پتہ دیا. نہیں جو ہمیں انہوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ کسی مومن نے کوئی غلط قسم کی ڈی پی لگائی تھی، انہوں نے اس کی کوئی چیٹ تھی، انہوں نے اسے اسکرین پہ کر دیا، اس نے کوئی فون لگایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس بڑے وجہ سے شاید خبیث بلاک لوگ ہوا ہے. ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. یہ سمجھتے ہیں اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ آواز دبا لیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. ایک ہاں چینل بند ہو، کتنے چینل بند کریں گے؟ کتنے اچھا، کریں مجھے گے پتا بند. ہے آپ کے پاس بہت سارے مومن بیٹھے ہوئے، اور آپ نے آج ثواب تو میں ثواب لینے آ گیا تھا. میں نے کہا میں بھی شاید مجھے بھی شاید تھوڑے ہاتھ دھونے کا موقع مل جائے. وہ بھی جو 2-3 صاحب آئے، ایک تو یہ آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ جب بھی ان کے جو آبجیکشن ہوتے ہیں نا، وہ کریشن کے اوپر اگر بات کریں گے یا وہی گھسے پیٹے وہی آرگومنٹ جو آپ نے میرے خیال میں شاید سینکڑوں دفعہ بتائے ہوں گے، اور یا وہ یہ انسیسٹ والی بات لے کر آ جائیں گے. یہ مجھ سے بھی اس طرح کے بہت سارے میں جواب دے کے تھک گیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کریشن متھ والی بات ہے نا، خاص طور پہ آپ نے 2-3 دفعہ بتائی ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ انسپائرڈ ہے وہ جو اولڈ ایجپشن ریلیجن تھا، جس کے اندر جو ہے یہ وہ جو آتم تھا، اس نے جو ہے 2 آف سپرنگ تھی اس کی، شو اور کیا نام تھا، ٹیفنٹ. وہ ایک خشک ہوا تھی اور ایک وہ ذرا سی موئسچر قسم کی ہوا تھی. تو پھر وہ جو ہے انہوں نے آسمان کو جو 2 گیب اور نوٹ کو میرے خیال میں الگ الگ کر دیا، زمین آسمان والا جو کانسیپٹ ہے. چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی ایجپٹ میں بھی اسٹوری چل رہی تھی اس سے ملتی جلتی، تو اگر ان کو شک پڑتا. لیکن میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک یہ بات نہیں ہے کہ جو اسلام کی یہ جو کرسچینٹی جوڈیزم کی جو کریشن اسٹوریز ہیں وہ ایجپشن سے لی گئی ہیں یا ان سے انسپائر ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کے اوپر ایک وہ قرآن.com کی ایک وہ کی تھی 2147 لنک دیا تھا. اس میں ایک ہے کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر یا اسلام کے اندر کہ جی قیامت والے دن آپ کے جو ڈیڈ ہوں گے نا وہ تولے جائیں گے ترازو میں. وہ دیکھا جائے گا کہ جی اس کے اندر کتنی وہ ہے، جو اچھے جو گناہ ہوں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جو ہے وہ جنت پہ جائے گا، اور اس کے کم ہوں گے. اچھا، یہ کانسیپٹ بھی ڈائریکٹلی جو ہے اسی ایجپشن اسٹوری سے لیا گیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی، جہاں پہ انسان کا دل تولا جائے گا یہاں پہ ہاں بھی جی، دل بلکہ کو اگر جو ہے آپ وہ وہ تصویر جی اگر آپ اس کی تصویریں بھی دیکھیں نا، تو یہ میں نہیں چاہتا کہ اگر آپ کے پاس اتنی وہ ہے، میں آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں. میرے پاس ابھی کھلی ہے ترازو کی وہ جو تصویر ہے، خاص طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی آپ کو یہ دیکھیں، آپ کو اگر نظر آ رہی ہے، ہاں یہ دیکھی ہوئی ہے میں نے. ہاں میں صرف ان کو یہ صرف ترازو دکھانے کے اندر دل تولا جائے گا. دل تولا جائے گا. اور اسے تھوڑا زوم ان کریں نا جی، اسے تھوڑا کر رہے مجھے بتائیے اگر یہ بڑی ہو رہی ہے. یہ پر کے اگینسٹ تولا جائے، دل تولا جائے گا میرے خیال ہے. پر پولیس رات کا جو ہے وہ ایرانیوں سے آیا ہے، اور یہ دل تولے جانے کا جو ہے وہ مصریوں سے آیا. وہ ویسے دل تولے جانے کا بھی اس میں بھی ہے ان کے ریلیجن میں، زoroastrian ریلیجن میں بھی ہے. جی ہاں، وہ اب دیکھیں نا، یہ 3-4 ہزار سال پرانا کانسیپٹ ہے. اس میں یہ تو وہ ہال ہے، ہال آف اسائرس، جس میں آخر میں جو مرنے والا ہے، جیسے یہ لیفٹ پہ جو اس کو پکڑا ہوا ہے اس کو لایا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے مرنے کے بعد ان کی یہ ہے کہ جی وہ ایک پوری انڈر ورلڈ سے گزریں گے، اور پھر ان کا ایک پورا ایک وہ جرنی ہوگا، اور اس میں پتہ نہیں سانپ ہوں گے اور یہ اور وہ پلانا. لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن آخر میں اس کا شاہ ہونا جی کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر دل تولا گیا اور دل سور کا نکل آیا تو پھر ہاں اپنا دل تو پتہ نہیں کس ڈسٹ بن میں پڑا ہوگا کسی، مطلب وہ تو کہیں نہیں ہوگا. تو اور سور کا دل مومن نے لگوایا ہوا ہے اور اللہ میاں تولنے لگا ہے. اب بتائیں کیا ہوگا پھر؟ اللہ میں تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس کو. یہ سٹوری والی ہے تو اللہ میاں اب سور کا دل ہے. فرض کرو جی ایک مولانا صاحب ہیں کو بڑے، اب نام نہیں کسی مولوی کا لیتے، ان کو دل کا مرض ہے اور ان کو کل ہم سور کا دل لگا دیتے ہیں خنزیر کا، اور وہ مولانا صاحب پہنچتے ہیں قیامت والے دن، اور کیا ہوتا ہے جی اللہ دل تولنے لگایا تو اندر سے سور کا دل نکل آیا. تو اب بتائیں اللہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان میں ایک بڑے مشہور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو دل کی تکلیف ہے. کچھ عرصے پہلے ان کا، کچھ عرصے پہلے نہیں، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جو ہے نا، لاہور میں ان کا ایک آپریشن ہوا تھا جس میں اس سٹنٹ ڈالے گئے تھے، اور وہ ایک ایم ڈی ڈاکٹر تھا جو امریکہ سے اسپیشل آیا تھا. وال تو نہیں ڈالے گئے؟ آپ کو پتا وال بھی دل میں سور کے ڈلتے ہیں. نہیں وہ وال نہیں تھی، وہ سٹنٹ ڈلے تھے اس ٹائم پہ. جو میں نے پڑھی تھی خبر، اس پہ خبر یہ تھی کہ جی وہ ایم ڈی ڈاکٹر تھا
तो उस पे मैं लेनी हुई कि जी एक तरफ तो आप बड़ी गालियां देते हो उसको अहमदियों को, नहीं तो अहमदी डॉक्टर ने कौन सा दिल जो है वो सूर का डाल दिया होगा। अब इमेजिन करें, आप हम्म। इमेजिन करें कि मौलाना फजलुर रहमान को ये दी जाए, ऑप्शन दी जाए, भाई आपका दिल खराब हो गया है किसी वजह से, तो दिल लगाया जा सकता है, लेकिन उसके वॉल्व है या वो पूरा का पूरा दिल जो है ना वो सुअर का दिल है। लोग नहीं, वैसे मौलाना साहब जैसे हैं उनको सुअर का दिल लगे तो कोई मजायका भी नहीं है, बिल्कुल सेहत भी उनकी वैसी है। I'm sorry to say। हाँ। तो मैं सिर्फ उसके, चले ये तो बात दूसरी तरफ निकल गई। मैं जो बात करना चाह रहा था इन लोगों से, मैं ये कहता हूँ कि मुझसे जब ये करते थे ना सवाल, अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया, ठीक है, बजाय मुझसे ये पूछे कि जी क्रिएशन की असल आप बताएं, आप हमें एजुकेट करें अपनी तरफ से, वो बड़े वो चालाक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी जैसे पता नहीं हमने कोई बहुत बड़ा तीर चला लिया। मैं उनसे कहता हूँ भाई बात ये है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बता दें कि वो जो इस्लाम की स्टोरी है वो इजिप्शियन से इंस्पायर्ड क्यों है? अगर अल्लाह की स्टोरी है तो वो अल्लाह की होनी चाहिए थी, वो इजिप्शियन रिलीजन से इंस्पायर्ड क्यों? तो पहले तो उनको पता ही नहीं होता, फिर जब आप उनको दिखाते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं अच्छा। तो मैं तो अब ये बाद में आता हूँ कि मैं आपको अपनी स्टोरीज बताऊं, और मैं इतनी डीप, क्योंकि इनका जो लेवल मुझे नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से और माफी के साथ, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आते हैं वो सिर्फ शायद तफरी लेने आ रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से समझते हैं। जैसे मेरे ख्याल में कल भी कोई साहब थे, वो कोई मुझे नहीं पता आपके चैनल पे थे कहाँ थे, कि जी वो कह रहे थे, नहीं वो मेरे ख्याल में उसके चैनल पे थे हारिस के, कि जी मोहब्बत को साबित करो, मोहब्बत कैसी है। वो उस पर इतनी वो अपनी तरफ से वो हंसी निकल रही है कि देखा मैंने फंसा लिया, मोहब्बत को साबित नहीं किया जा सकता, जैसे मोहब्बत साबित नहीं होगी तो अल्लाह भी साबित हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अब जब आप आओ ना तो प्लीज हमें ये भी बताया करो कि आपकी जो अपनी जो क्रिएशन स्टोरी है, जिसको आप समझते हो कि वो डिवाइन स्टोरी है, वो खुद एक इजिप्शियन रिलीजन से इंस्पायर्ड है। आप पहले हमें उसकी वो लॉजिक बता दो कि अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी कि इजिप्शियन रिलीजन से वो स्टोरी लेता, और ये जो किस्सा है ना जिसमें दो उसने ऑफस्प्रिंग पैदा किए क्रिएशन स्टोरी पढ़े, ये भी वही मिलती जुलती, जैसे इस्लाम के अंदर हाबिल और काबिल थे, आदम के दो बच्चे थे। ये आप क्रिएशन स्टोरी देखें, आपको ये नजर आएगा, ये तकरीबन तकरीबन हर पुराने मजहब में उसी तरह चलती आ रही है, बस उसमें एवोल्यूशन हो रही है। पहले वो सांप होता था, वो एवॉल्व होके फिर इंसान बन गया, फिर वो इस्लाम में आके जो है वो शैतान बन गया या जिन बन गया। तो उसकी भी जो है ना अपनी एवोल्यूशन हो रही है। तो बराए मेहरबानी भाई साहब, अगर आप कोई आना तो पहले अपना इस्लाम पढ़ के आया करो, फिर हमसे बात किया करें। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में आपके काफी चलें सर, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात। ठीक है जी, थैंक यू जी। चलें, ठीक है, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।